بیٹی السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ بیٹی، جہاں تک سیاست کی ٹرو پراسپیکٹ کا تعلق ہے، سیاست، حکومت اگر فلاح خلق کے لیے روا رکھا جائے، بہبود خلق کے لیے، لوگوں کے فلاح اور بہبود کے لیے حکومت کو روا رکھا جائے، پھر تو یہ اچھی بات ہے۔ اسی کو نظام عدل کہتے ہیں۔ ہمارے اس گروپ پر یہ گفتگو ہوتی چلی آ رہی ہے کہ قرآن عظیم، فرقان حمید اور سنت حبیب لبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وبارک وسلم کے ضوء میں حکمران کے لیے اور حکومت کے لیے کچھ شرائط، مثلا کہ حکمران عالم ہونا چاہیے، حکمران صالح ہونا چاہیے، حکمران عادل ہونا چاہیے، حکمران شجاع ہونا چاہیے، حکمران میں قوت فیصلہ ہونا چاہیے۔ یعنی عالم، صالح، عادل، شجاع اور فصل الخطاب رکھنے والا، اس طرح کا حکمران یا اس طرح کا بندوبست صالح بندوبست کہلاتا ہے۔ اب اس صالح بندوبست سے جو علماء کرام ایسوسیٹ ہوتے ہیں تو وہ تو صالح نظام کا حصہ ہوتے ہیں، لہذا وہ اگر سیاسی علماء بھی کہلائے جائیں تو بھی ان کے علمی کارنامے، ان کے فتاوی، ان کی تشریحات اور توضیحات درست، اسی کو تعامل امت کہتے ہیں۔ اس امت کی خصوصیت یہ ہے کہ سخت اور نامساعد حالات کے باوجود بھی حق کسی زمانے میں مخفی نہیں رہا، حق متجلی رہا تاکہ لوگوں پر اللہ کی حجت تمام ہو۔ ہاں، یہ بات درست ہے کہ مسلمانوں میں عادلانہ حکومت بڑی کم رہی۔ ابتدا کے جو 30 سال تھے اس میں خود امیر المومنین، مولا المؤمنین، ناصر المؤمنین، ناظر المؤمنین، باب العلم علی بن ابی طالب علیہ السلام رونق افروز تھے اس دنیا کی۔ انہوں نے خلفائے ثلاثہ کی بڑی سرپرستی فرمائی، ان کی نصرت فرمائی، ان کی اعانت فرمائی، اور اس طرح ابتدائی 30 سالہ دور عدل اور انصاف کا دور تھا۔ اس کے بعد یہ بنو امیہ لوگ آ گئے، ظاہر ہے وہ مفتن، ظالم اور مفسد قسم کے لوگ تھے۔ انہوں نے جبری طریقہ حکومت، کوارسو ٹائپ آف گورنمنٹ کو متعارف کرایا۔ یہاں سے مسلمانوں کی بدقسمتی کا آغاز ہوا۔ اب جو معاشرہ کے عزیمت اور استقامت افروز طبقے تھے، انہوں نے تو ظاہر حکومت کا ساتھ نہیں دیا، شہید ہوئے، قید و بند کی صعوبتیں برداشت کی، لیکن حق پر آنچ نہیں آنے دی کسی بھی زمانے میں، اب وہ بنو امیہ کا زمانہ ہو، بنو عباس کا ہو، آل عثمان کا ہو، سلاطین دہلی ہو۔ لیکن علماء کی ایک اچھی خاصی تعداد درباروں سے وابستہ ہوئی۔ انہوں نے تعویل اور تعبیر کا جو راستہ اختیار کیا وہ بڑا غلط۔ حضرت اقبال رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، از شگرفی ہائے عام قرآن فروش،
از شگرفی های آن قرآن فروش، دیدم روح الامیرہ در خروش. تو بیٹا اسلام بھی محفوظ ہے، اسلام کا ٹرو پراسپیکٹ بھی محفوظ ہے، اور درباری علماء سے کچھ فرق نہیں پڑا. الحمدللہ جن علماء نے، جن اہل دانش نے، جن اہل عزیمت نے دین کی خدمت کی ہے، انہوں نے کہیں پر انقطاع نہیں ہونے دیا. جان سے گئے، مال سے گئے، لیکن اس دین پر آنچ نہیں آنی تھی. یہ اللہ کی توفیق سے ہوا، یہ اللہ کی حفاظت کا انتظام ہے. تو وہ جو اہل عزیمت و استقامت ہیں وہ اسلام کے اصل ترجمان ہیں. تو باقی بیٹا دین متین تو محفوظ ہے. ہاں اس کو ریپریزنٹ کرنے والے جو ہیں ان کو جانچا جائے گا، اور اگر وہ اہل اخلاص و عزیمت و استقامت ہے تو پھر وہ اصل نمائندے ہیں. اگر مجاجس پر آپ بھروسہ کریں تو یہ جو ہمارا ماضی ہے مسلمانوں کا، اس امت، مسلمان تو آدم علیہ السلام کے زمانے سے چلے آ رہے ہیں، میں بالخصوص امت محمدیہ کی بات کر رہا ہوں، امت مرحومہ کی، کہ اس میں سارے طبقے اچھے ہیں. فقہاء کی بھی بڑی خدمات ہیں، محدثین کی بہت زیادہ خدمات ہیں، متکلمین کی بہت زیادہ خدمات ہیں، فلاسفہ کی بھی ہیں. لیکن دین کی حلاوت کو، دین کے ذوق کو، دین کی آگہی کو، دین کے ساتھ تمسک اور وابستگی کو جس طرح صوفیاء کرام نے ملحوظ خاطر رکھا ہے، ان کا اسلوب مجھے بڑا پسند ہے. تو اہل بیت اطہار علیہم السلام کے بعد اگر بڑے ٹرو ریپریزنٹیٹیوز ہیں دین متین کے تو وہ رفاع الزام اور اولیاء کرام ہیں. بس انہی کو ریشنل سمجھا جائے، اور جو لوگ تعبیر نواز ہیں ان کے ہاں اگر کوئی اچھی بات ہے تو اس اچھی بات کو اون کیا جائے. لیکن اگر کوئی بات خواہش نفس سے علائق زدہ ہے تو پھر اس سے دامن بچایا جائے. جزاکم اللہ بیٹے.